Welcome to my YouTube channel Matni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, रोज़ाना सूरह यासीन पढ़ने से क्या होता है, इसके क्या क्या फ़वाइद एक बंदे मोमिन को हासिल होते हैं। आप जब ये इनामात, ये फ़वाइद, ये बरकतें रोज़ाना सूरह यासीन पढ़ने वाले को जो हासिल होती हैं, जब आप ये समाअत फरमाएंगे तो मुझे उम्मीद है अगर पहले आप सूरह यासीन रोज़ाना पढ़ते थे तो अब आप एक अलग रूहानियत के साथ इसकी वो तिलावत किया करेंगे। और अगर आप नहीं पढ़ते तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से ही आप नियत कर लेंगे कि इंशाअल्लाह मैं रोज़ाना सुबह दिन का आगाज़ सूरह यासीन की तिलावत से किया करूँगा। 20 के करीब फ़वाइद मैं आपको इसके बताने लगा हूँ। यकीन माने सैकड़ों वज़ाइफ और सैकड़ों अज़कार एक तरफ और रोज़ाना सूरह यासीन की तिलावत एक तरफ। देखें ना, इंसान के जिस्म में कितने सारे आज़ा हैं, कान हैं, आँखें हैं, सर है, बाल हैं, बाजू हैं, हाथ हैं, टांगे हैं, सारा जिस्म है इंसान का, ठीक है। लेकिन इस पूरे जिस्म में दिल को जो मकाम हासिल है वो बाकी आज़ा को हासिल नहीं है। इसी तरह कुरान का हर हर हर्फ, कुरान की हर हर आयत, हर हर लफ्ज़ बड़ा ही बरकतों वाला, बड़ा ही अज़मतों वाला, बड़ा ही शानों वाला, लेकिन कुरान का जो दिल है उसका क्या मकाम और मर्तबा होगा। याद रखें, अल्लाह के प्यारे रसूल नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान पाक का दिल जो है वो सूरह यासीन है। पहली इसकी जो फजीलत है, इसका जो फ़ायदा है, सुनिए। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सिर्फ़ एक मरतबा जो सूरह यासीन को पढ़े, अल्लाह ताला उसे 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि कुरान पाक की सूरत को एक बार पढ़ने पर 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब बंदा मोमिन को हासिल होता है। तो कितनी बड़ी फजीलत है। 5 से 7 मिनट लगते हैं अगर आप सूरह यासीन पढ़ने के लिए बैठें तो 5-7 मिनट में आप पूरा कुरान 10 मरतबा पढ़ने का जो सवाब है वो हासिल कर सकते हैं। तो कोशिश किया करें अपने दिन का आगाज़ सूरह यासीन से। दूसरा इसका फ़ायदा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को सूरह यासीन पढ़े सुबह होने से पहले अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। ये कितनी बड़ी फजीलत है कि बंदा रात को सूरह यासीन पढ़े, सोने से पहले इशा की नमाज़ पढ़ लें या मगरिब की नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद आप सूरह यासीन की तिलावत कर लें, तो फरमाया कि सुबह होने से पहले अल्लाह ताला उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा देता है, बख्शिश फरमा देता है। एक और रिवायत में फरमाया कि जिसने सुबह सूरह यासीन पढ़ी वो शाम तक महफूज रहा, यानी वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि फ़ितनों से और दीगर वबाओं बलाओं से आप महफूज रहें तो कोशिश किया करें कि दिन का आगाज़ सूरह यासीन से किया करें। सारा दिन आप अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेंगे। अपना खुसूसी फ़ज़ल व करम अल्लाह ताला आपके शामिल हाल फरमाएगा। ठीक है जी, आगे सुनिए। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रिदा के लिए सूरह यासीन पढ़े, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। अल्लाह अकबर। हम कितने सारे गुनाह जाने अनजाने में कर जाते हैं, ना चाहते हुए गुनाह हो जाते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गुनाह बख्श दिए जाएं तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए सूरह यासीन की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। और सुनिए, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन के शुरू में सूरह यासीन की तिलावत कर लेता है उसके पूरे दिन की ज़रूरियात पूरी कर दी जाती हैं। और जिस शख्स का रात को सोने से पहले सूरह यासीन तिलावत करने का मामूल हो, उसे मौत आ जाए तो अल्लाह ताला उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। और जो शख्स रात को सूरह यासीन की तिलावत करता है उसके पिछले गुनाह, जो सगीरा गुनाह हैं, जो छोटे गुनाह हैं, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला आप से रिवायत है, आपने फरमाया कि हुज़ूर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह यासीन अपने घर वालों को सिखाओ, ये दिलों को ज़िंदा कर देती है। फरमाया अपने घर वालों को सिखाओ।
تو جو گھر کے سربراہان ہوتے ہیں نا، ان کو کوشش کرنی چاہیے اپنی اولاد کو، بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو کم از کم سورہ یاسین زبانی یاد کروا دیا، حفظ کروا دیا کریں، ٹھیک ہے جی، تاکہ ان کے لیے اور آسانی ہو، اور روزانہ وہ کم از کم 5-7 منٹ میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کریں۔ تو فرمایا کہ اس کو تلاوت کیا کرو، اس سے دل جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ سورہ یاسین جس مقصد کے لیے پڑھی جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے جتنے بھی نیک جائز مقاصد ہوں، آپ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ویسے ہی نیک دلی جائز وہ کوئی مقصد ہے جس پر آپ گامزن ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرا مقصد پورا ہو جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ سورہ یاسین جس مقصد کے لیے پڑھی جائے وہ مقصد اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیتا ہے۔ تو جس بھی نیک مقصد کے لیے آپ قدم بڑھائیں تو اس سے پہلے آغاز جو ہے وہ اللہ کے پاک کلام کا جو دل ہے سورہ یاسین اس سے کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ سورہ یاسین پڑھنے والے پر محتاجی، بھوک اور خوف غالب نہیں آتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں محتاجی سے، خوف سے اور بھوک سے آپ کی حفاظت ہو، ٹھیک ہے جی، محتاجی سے محفوظ رہیں، بھوک سے محفوظ رہیں اور خوف سے محفوظ رہیں، تو سورہ یاسین جو ہے اس کے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ آپ روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں تو کبھی آپ پر خوف اور محتاجی اور بھوک غالب نہیں آئے گی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین پڑھنے سے رزق میں برکت اور دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دلی سکون ملے، رزق میں فراوانی ہو، دسترخوان کو وسعت ملے، تو یاد رکھیں اس کے لیے نسخہ کیمیا ہے سورہ یاسین کی تلاوت۔ اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں ڈالے گا، دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پہنچا ہے کہ جو شخص دن کے شروع میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے اس کے تمام دن کی نیک جائز حاجات اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ سورہ یاسین پڑھنے والا قیامت کے دن چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بڑی فضیلت ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کی کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اس دن سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والا اس انداز سے اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت میں اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا اس کے پہلے گناہ معاف، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین پڑھنے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ اگر کسی کا دل سخت ہو جائے اور وہ چاہتا ہے کہ دل میرا نرم ہو جائے، دل کو نرمی مل جائے، تو یاد رکھیں سورہ یاسین کی تلاوت سے دل کی سختیاں دور ہوتی ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لہذا اس صورت کو مرنے والے کے پاس پڑھا کرو۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ یاسین ہر بیماری کی شفا اور اللہ کے اذن سے اس میں ہر درد کا علاج ہے۔ اللہ اکبر! ہر درد کا علاج ہے، ہر بیماری کی شفا ہے اللہ کے حکم سے سورہ یاسین میں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین میرے دل کو سکون دیتی ہے، لہذا تم بھی اسے پڑھا کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ سورہ یاسین میرے دل کو سکون دیتی ہے، لہذا میرے غلاموں تم بھی پڑھا کرو۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو، رزق میں برکتیں چاہتے ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ سورہ یاسین قبر کے عذاب کو دور کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ سورہ یاسین پڑھو، اس سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یعنی دنیا و آخرت کی جو فلاح ہے، کامیابی ہے، وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جو شخص دل سے سورہ یاسین پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اسی طرح مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو محبت سے پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب فرض نہیں ہے،
وہ بے نیاز بادشاہ ہے، لیکن وہ اس کا دریائے رحمت اتنا جوش پہ آتا ہے اس بندے کے لیے جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کیا کریں۔ یہ تو میں نے کچھ آپ کے سامنے اس کی برکتیں، فضیلتیں، اس کے فوائد، اس کے انعامات، اس کے بینیفٹس بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ درجنوں سینکڑوں اس کے فضائل اور برکتیں موجود ہیں احادیث میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں۔ آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ سورہ یاسین سے کیا کریں۔ اس کے اور بہت سارے بینیفٹس ہیں، فائدے ہیں۔ اگر کوئی بے اولاد ہو تو وہ سورہ یاسین کو تلاوت کیا کرے، معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے صاحب اولاد فرما دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بے گناہ قید میں ہے اور وہ قید سے رہائی چاہتا ہے تو وہ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرے، اللہ تعالیٰ اسے قید سے رہائی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو شخص بلا ناغہ روزانہ اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دیتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے اس کے اور بھی فضائل ہیں۔ بہرحال اتنے ہی ایک بندہ مومن کے لیے کافی ہیں اگر وہ سمجھ جائے۔ مجھے امید ہے جن دوستوں نے یہ فضائل سنے ہیں، یہ برکات، یہ فوائد سورہ یاسین کی تلاوت کے سنے ہیں، وہ ضرور سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں گے۔ اچھا، ایک سوال بہت سارے دوست کرتے ہیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کس وقت کی جائے، نماز فجر سے پہلے یا نماز فجر کے بعد؟ تو یاد رکھیں اگر اذان فجر کی ہو چکی ہے تو آپ ابھی جماعت میں ٹائم باقی ہے تو آپ فجر کی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی برکات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی زبان کو تلاوت قرآن سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سورہ یاسین کی اللہ تعالیٰ برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی۔